الموت مع من أحب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ہماری دینی بہنوں، مخدوم گرامی، پیر و مرشد، مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی دعوت برکاتہ العالیہ کے حکم پر ہم جیسے خاصات، گناہگار اور ہار پائے بزرگان دین کی یہاں حاضری ہوئی ہے. صدر پٹی کے عقیدت مندوں نے ہر موقع پر امارت شریعہ اور جامعہ رحمانی منگیر، اس کے علاوہ دیگر دینی اور ملی اداروں سے آنے والے علماء کا، آنے والے دانشوروں کا ہمیشہ استقبال کیا ہے، اور آج بھی آپ سب نے اسی جذبے سے استقبال کیا ہے. اللہ تعالی آپ سب کو اپنی شایان نشان بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور قیامت تک نسلاً بعد نسل علماء کا استقبال کرنے، امارت شریعہ اور خانقاہ رحمانی منگیر اور دیگر بزرگوں سے اپنا عقیدت مندانہ رشتہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم امارت شریعہ کہ حضرت امیر شریعت کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ابھی 6 مہینے قبل جو وقت امارت شریعہ کا یہاں آیا اور آپ تمام حضرات میں مختلف محلے جو ولی پور ہے، ملت نگر ہے، رحمت گنج ہے، اور بھی قرب و جوار سے لوگوں نے جس انداز میں حضرت امیر شریعت کے بھیجے ہوئے قافلے کا، وفد کا استقبال کیا ہے، اور پھر 6 مہینے کے بعد جو دوسرا وفد آ گیا ہے، آج بھی آپ نے اسی انداز سے تمام تر پریشانیوں کے باوجود استقبال کیا ہے. ظاہر ہے کہ غیرت ایمانی کے علاوہ کوئی اور جذبہ ہو ہی نہیں. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، حضرت امیر شریعت دعوت برکاتہ العالیہ مختلف اجلاس میں جو آپ کے مدھوبنی میں ہوا تھا، دربھنگا میں ہوا، چمپارن میں ہوا، حضرت نے تمام اجلاس میں یہ فرمایا کہ امارت شریعہ کسی بلڈنگ کا، عمارت کا، بخاری شریف میں موجودہ جو دفاتر ہیں اس کا نام نہیں ہے. امارت شریعہ ایک فکر ہے، امارت شریعہ ایک کنسپٹ ہے، امارت شریعہ ایک ایسی آبادی فکر ہے جو ایمان و عقیدہ سے تعلق رکھنے والی فکر ہے، اور قوم مسلم کا ایک فرد اور اس آبادی کا ایک نوجوان مرد عورت سب اپنی ذات میں امارت شریعہ ہے، اور جتنی جواب دہی امارت شریعہ کے ملازمین قاضی اور مفتی کی ہے، اتنی جواب دہی آج کی ہے، اور جتنا حق ملتا ہے امارت شریعہ پر ہے، اتنا ہی حق آپ سب کا امارت شریعہ پر ہے. یہ حضرت امیر شریعت دعوت برکاتہ فرماتے ہیں، اب اس سے زیادہ امارت شریعہ کا کوئی اور تعارف ہو نہیں سکتا.
مان کر چلنے کا جذبہ، مارو تو دو نہیں تو پتھر۔ اتنا بڑا پتھر اٹھانا، کہیں اٹھا دیا، سندور لگا دیا، بھول چڑھا دیا، وہی پتھر بھگوان ہو گیا۔ مان لیا تو وہ دیوتا ہے، نہیں مانا تو ہزاروں پتھر ہمارے قدموں میں ہیں۔ لوگوں ہم نے مان لیا کہ ہمارا شریعت کا امیر ہمارا امیر ہے، اور اس کے فرمان پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان ہم سب پر واجب ہے، اور فرمان کو ٹھکرانا یہ باعث گناہ ہے۔ تو مان لیا چاہے اب جان رہے یا جائے، امیر کا پیغام ہے، ہم نے سمیلا ہم سے لاپرواہی نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ جذبہ ہے۔ 6 مہینے کے بعد جب آپ کو مولانا ابوبکر صاحب نے، مکھیا شفیع صاحب نے، مولانا اسماعیل صاحب نے، قاضی رضوان صاحب نے، اور اس بلوک کے ذمہ داروں نے جو ہمارے شرکت کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، کہا کہ بیت المال کا پھر سے استحکام کرنا ہے اور ہمارا شریعت کو رقم کی ضرورت ہے۔ آپ سب نے فیصلہ کیا اور کہا کہ نہیں، حضرت کا پیغام ہے، حضرت کے حکم سے لوگ آ رہے ہیں، چاہے ایک وقت ہمارا کھانا کم ہو جائے لیکن ہمارا شریعت کو ہم برقرار میں دیں گے، اور آپ اسی جذبے سے یہاں جمع ہیں۔ کیا ہے تو آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے بعد مرنے کے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اے لوگوں، یہ مجمع بتائے کہ کیا ہم سب اپنے شرعی امیر سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ سب کا حشر انشاءاللہ انہی اللہ والوں کے ساتھ فرمائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے، کھلانا تو اور وہ شخص علماء سے، اکابرین سے، حفاظ کرام سے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو مرنے کے بعد جب اس کا چہرہ قبلہ کی طرف قبر میں کرتے نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ اگر یقین نہ آئے تو ایسے شخص کی طرف ہو کر دیکھو، اس کا چہرہ قبلہ سے پھرا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے لوگوں، اکابر سے محبت رکھنا، علماء سے رشتہ رکھنا، علماء سے تعلق رکھنا۔ مانگل کا ایک اجلاس کھگڑیہ میں ہوا اور حضرت امیر شریف، موجودہ حضرت امیر شریف تقریر فرما رہے تھے اور یہ بندے خاصہ بھی اسٹیج پر موجود تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ جیسے سانس لینے کے لیے آکسیجن کا ہونا ضروری ہے، اگر آدھے منٹ کے لیے آکسیجن بند ہو جائے تو اس مجمع کا کوئی آدمی زندہ بچے گا؟ بغیر کھائے پیے 1 دن 2 دن 3 دنوں تک 4 دنوں تک آدمی رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ بولیے نہیں۔ اے
جیسے انسانی زندگی کے لیے آکسیجن کا اور پانی کا ہونا ضروری ہے، اسلامی معاشرے کے لیے علماء کا اور حفاظ کا ہونا ضروری ہے۔ اور جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے اللہ اس کو سستا بنا دیتا ہے، سہل الحصول بنا دیتا ہے۔ ہوا کی کیا قیمت دیتے ہیں ہم؟ چلے جائیے آکسیجن سٹی ہاسپٹل، بڑا ہاسپٹل، پارس ہاسپٹل، آکسیجن لگائے گا تو کیا ہے؟ ہوا ہے۔ پر ڈے 10,000 15,000 کا بل بنتا ہے، دو ہی دنوں میں 14 پروشن ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے آکسیجن کی فضا ہوا چلا رکھی ہے، کوئی ایک سکہ دیتا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکتا ہے؟ سستا چونکہ علماء حفاظ اس معاشرے کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے آکسیجن کی طرح ہے۔ اگر یہ موجود نہ رہے تو اسلامی معاشرہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے ان کو بہت ہی سستی قیمت والا رکھا ہے۔ بڑی مانا امام کی تنخواہ 5,000، امام کی تنخواہ 8,000، امام کی تنخواہ 3,000۔ بہت سارے دیہاتوں میں تو امام کی کوئی تنخواہ ہی نہیں ہے، جب مل گیا رمضان میں، بقرعید میں تو اللہ کے بھروسے ہے، نہیں ہے۔ اگر وہ ائمہ حفاظ علماء یہ کہنے لگے کہ ماسٹر کی تنخواہ 70,000، 35,000، پروفیسر کی تنخواہ 1,50,000 ہے، میری بھی تنخواہ 50,000 کرو، ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ صدر پرچی کی اس مسجد میں امام رہ سکیں گے اور ہم رہ سکیں گے؟ اس لیے لوگوں ان کی قدر کریں، اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں، مرکز سے جڑے رہیں۔ جب امیر کا کوئی پیغام آئے، لا اسلام الا بجماعت، اسلامی نظام کا تصور اتحاد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپس کے اختلافات کو، چاہے وہ خاندان کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ علاقے کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ محلے کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ برادری کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ رنگ کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ نسل کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ مسلک کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ مشرق کی بنیاد پر ہو، کسی بھی بنیاد پر ہو، اے مسلمانوں، تمام اختلافات کو ختم کر کے صرف اور صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ایک بن جائیے اور ایک بن جائیے۔ اگر کسی وجہ سے کبھی اختلاف ہو بھی گیا تو اس کو امارت شریعت کے دارالنظام میں بھیجا جائے، جہاں اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ ہو۔ اور الحمدللہ میرے علم میں کئی واقعات ہیں جو اس آبادی کے دو بھائیوں کے درمیان رونما ہوئے، اور اس آبادی کے مسلمانوں نے حضرت امیر شریعت متضل العالی کو درخواست دی، اور حضرت امیر شریعت نے باقاعدہ ڈیلیگیشن اپنے حکم سے بھیجا، اور آپ سب نے امیر شریعت کے نمائندہ کی باتوں کو مانا اور صلح صفائی کر کے ایماندار ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اس بات پر ہم امارت شریعہ کے قاضی ہونے کی حیثیت سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ تاکید بھی کرتے ہیں کہ آئندہ جب بھی ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو اس کو سرکاری عدالتوں میں لے جانے کے بجائے دارالقضا کے ذریعے حضرت امیر شریعت کی خدمت میں پیش کر کے، قاضی شریعت کی خدمت میں پیش کر کے حل کرائیں، تاکہ ہمارا ماحول اسلامی اور دینی ماحول رہے۔ اے لوگوں، آپ اسی میں اسلام سے بہت اندر ہیں۔ میں کب آیا تھا جب کوئی راستہ نہیں تھا 2010 میں، اس کے بعد بھی میں آیا درمیان میں۔ آپ بے شک دور تھے، اب تو بہت قریب ہو گئے، سڑکیں اچھی بن گئی، لیکن اس زمانے میں بھی جب کشتی کا راستہ تھا، پیدل کا راستہ تھا، ہمارے بزرگوں نے اس آبادی میں عام و رفت کو بند نہیں کیا، برابر آتے جاتے رہے، اور بزرگوں کے آنے جانے کی برکت یہ ہے کہ جنگل جھاڑ میں بھی
یہ برکت ہے، یہی برکت ہے۔ آپ جب بچے تھے حضرت امیر شریف کعبے رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، آج جب یہ عزیزم جن کی عمر 15 سال 12 سال ہے، یہ بعد میں کہیں گے کہ فلاں قاضی صاحب آئے، فلاں مفتی صاحب آئے، فلاں ناظم صاحب، یہی سلسلہ نسلوں کا رہے گا، یہ ارتباط اور یہ تعلق باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پہلا پیغام یہی تھا، اتحاد کا اور بزرگوں کی بات مان کر چلنے۔ انشاءاللہ جماعت مشورے سے طے ہوئی ہے، مسجد میں 9:30 بجے ادا کی جائے گا۔ انا اسی مسجد کی زیادہ نہیں۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ملک کی جو صورتحال ہے کہ ہر آنے والا کل گزشتہ کل سے زیادہ خطرناک اور وحشتناک ہے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، واقعی ہمارے امیر، ہم سب کے امیر مفکر اسلام ہیں۔ میں اگر قسم کھا لوں تو خاموش نہیں ہوں گا۔ حضرت نے NRC اور تعلیمی پالیسی اور فلاں کے بارے میں 3 سال قبل 4 سال قبل جو مجلس میں بیٹھ کر پیشین گوئی کی اور ہم لوگوں کو بتایا کہ عزیزوں، قاضی صاحبان، مفتی صاحبان، اس طرح کے واقعات ہونے والے ہیں۔ ہمیں 2 سال پہلے کہا، 3 سال پہلے کہا تو لوگوں کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، اور آج وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اتقوا بنور اللہ، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست ایمانی سے کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھو۔ حضرت امیر شریف دامت برکاتہ نے فرمایا کہ لوگوں اپنے کاغذات، اپنا آدھار کارڈ اور فلاں سب درست کرو۔ تو ملک کے لوگوں نے اور یہ سیکورٹی کے شعبہ یہ میڈل کی طرح اٹھانے والے، چند سکوں پر ایمان بیچنے والے کہ پوجا والے یہ کہنا شروع کیا، ارے مولانا غریب رحمانی کو وہی آتی ہے، وہی آتی ہے، یہ بات بتاتے ہیں کہاں کے راشی اور کہاں کا سیے، اور جب گورنمنٹ نے وہ تجویز پاس کر دی تو سارے لوگوں کے پاجامے ڈھیلے ہو گئے۔ اسی لیے ہندوستان میں ہم نے سال بھر کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط، دانا پینا، دور اندیش، صاحب فکر و نظر، صاحب بصیرت، صاحب عزیمت قائد موجود ہے۔ ہمیں ان کی قیادت میں زندگی کی رفتار کو تیز کرنا ہے اور ان کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے اپنے قدم کو بڑھانا ہے۔ یقین مانو اگر قائد ایماندار اور مضبوط ہوتا ہے تو اس کی قیادت میں شہادت پیش کرنے میں مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے لوگوں یہ اللہ کا شکر ہے، پورے ملک میں ان 6 مہینوں میں، یعنی پچھلے نومبر سے لے کر آج تک جو تماشا ہوا ہے، جو ڈرامہ ہوا ہے اور جو ٹارگٹ کر کے لوگوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، شکر ادا کرو کہ ہم آپ کو اللہ نے سلامت سے رکھا ہے۔ کیا ایسی ہی بات بن جاتی ہے؟ ہمارے امیر شریعت ہر 8 دن پر، ہر 15 دن پر اصلاح میں اچھی طرح سے خوش کرتے ہیں، جہاں سے شرارتیں نکلنے والی ہوتی ہیں اور معاملہ ٹائٹ آتا ہے۔ اور میں راز بھائی سربستہ کو کھول کر نہیں بیان کر سکتا، یقین ہے تو مانو اس میں حضرت امیر شریعت کی دانشمندی اور امام شریعہ کی قبل از وقت پیش قدمی کا بڑا دخل ہے کہ صاحب ایمان سکون ہے اور تباہیوں کے باوجود الحمدللہ اس وقت وہ باعزت زندگی گزار رہے ہیں۔ دعا کیجیے اپنے امیر کے لیے اور امام شریعہ کے فعال نوجوان ناظم جناب مولانا محمد شفیع اللہ
کہ محبین اور مخلصین کے لیے اس شب و روز کی کوششوں سے کام میں وہ رفتار ہے کہ حالات سے بد سے بدتر ہونے کے باوجود الحمدللہ ملت کی قیادت کے لیے مکمل طور پر ہمارا شریعت کھڑی ہے۔ ملک کے حالات تو بگڑیں گے، بگڑتے چلے جائیں گے، بگڑتے چلے جائیں گے۔ آج جیسا تھا کل نہیں ہوگا، کل جیسا ہے پرسوں نہیں ہوگا۔ حضرت نے بتایا کہ ایسے ماحول میں اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ اس ملک ہندوستان میں ایمان کے ساتھ مسلمان بن کر اپنی نسل کو باقی رکھیں تو ہر حال میں اپنے بچوں کا رشتہ قرآن کریم سے جوڑنا ہوگا، توحید اور رسالت بتانا ہوگا، اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو لازم۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کو مفتی اور قاضی بنائیے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ہماری نسل کا کوئی بھی بچہ ایسا نہ رہے جو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو اور توحید اور رسالت سے واقف نہ ہو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تعلیم کا پیغام ہے، قرآن کریم کا پیغام ہے، اس کو ہمیں عام کرنا ہے تاکہ ہماری نسل اس ملک ہندوستان میں شرانگیزیوں کے باوجود ایمان پر اسلام پر قائم رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا، جرأت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اپنے امیر کی آواز پر، امارت شریعت کے پیغام پر پوری بیدار امت کی حیثیت سے ہمیں جینا ہوگا اور اپنی نسل کو جینے کی تلقین کرنی ہوگی۔ حالات میں ہو گئے، ملازمتیں نہیں ملتی، تجارت کے لیے لائسنس نہیں ملتے، نقصان جانی ہمارا، مالی ہمارا فلاں اور فلاں ہے۔ اے ایمان والو، تمام پر نقصانات کے باوجود مساجد کے بناؤ کے ساتھ، ملت محراب کے ساتھ، دینی رسموں کے ساتھ، قائدوں کے ساتھ جینے کا حوصلہ اور جرأت پیدا کرو اور یہ سوچ لو ہمیں ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا ہے، حرام نہ کھائیں، ہمارے قدم سے ہمارا نہیں سکتا۔ 24 منٹ ہو گیا۔ نوازہ میں NRC کا معاملہ آیا، لوگوں سے کہا گیا کہ اصلاح کرو، نعوذ باللہ ایسے مسلمان کے دو نہیں بزرگوں کی تعداد میں آئے جنہوں نے کہا کہ صاحب ہندو کو ہر حال میں شہریت ملے گی، ہم مسلمان کے بجائے ہندو ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اس لیے ہر حال میں اپنی نسل کو قرآن پڑھانا ہے، توحید اور رسالت سے منسلک کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور چوتھا اور آخری پیغام یہ ہے کہ اس وقت ہم ہمارے شریعت کے اس عظیم مقصد کے تحت سے آئے ہیں کہ جس کے 250 اشراف کو بیت المال سے پابندی کے ساتھ برقرار کی جا رہی ہے، 1200 بیواؤں کا وظیفہ پابندی کے ساتھ جاری ہے اور تمام کام جو ہو رہے تو اس کی تیزی آئی ہے۔ اس لیے بیت المال کو مضبوط کرنا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے شک قوم بھی پریشان ہے، ہم سب پریشان ہیں، لیکن اپنی پریشانیوں میں جیسے ہم سارا کام کر رہے ہیں ویسے ہی اپنے مرکز کو بچانا اور ادارے کو مستحکم کرنا اور بیت المال کو طاقت پہنچانا، یہ ہم سب کا اخلاقی اور ایمانی فریضہ ہے۔ اسی مقصد کے تحت حضرت علی کا پیغام لے کر ہم ان تمام آبادیوں میں جا رہے ہیں جس آبادی کی حیثیت کچھ پختہ ہے اور جو قابل ذکر ہے۔ ہم اسی مقصد سے یہاں آئے، آپ سب نے تعاون کا پختہ اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور اپنی شایان شان اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہی چند باتیں مجھے کہنی تھی، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔